آپ سن رہے ہیں نادر خان سرگرہ کی آواز میں خورشید حیات کا افسانہ پہاڑ ندی عورت۔ سامنے والی برتھ پر بیٹھی وہ اپنی انگلیوں میں پھنسے برش سے کینوس پر اتر آئے الگ الگ رنگوں میں بہت پیچھے کی طرف چھوٹتی ہوئی زندگی کے ان گلیاروں کو ڈھونڈ رہی تھی جہاں اٹکن چٹکن دہی چٹاکن کا کھیل تو تھا مگر لکیریں نہیں تھیں۔ بے چینی کے عالم میں اس نے HA1 کوچ کی کھڑکی سے سرمئی بادلوں کے ان سلسلوں کو دیکھنا چاہا جو کبھی ساون کے موسم میں دوارکا سے تغلق آباد اور حضرت نظام الدین سے ہریدوار تک کے سفر میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دکھائی دیتے تھے، مگر ایک آج کا ساون ہے۔ بادلوں کے سلسلے تو ہیں مگر اپنی صفات سے باہر ٹوٹے ہوئے، بکھرے ہوئے، الگ الگ قبیلوں میں بٹے ہوئے۔ اب قبیلہ کہاں، معاشرہ کدھر؟ آج ہمارا معاشرہ 2 BHK فلیٹ میں اکڑو بیٹھا ہے اور سنہری تہذیب کا آنگن گمشدہ پنچھی کی طرح۔ ایک طرف پیچھے کو بھاگتے ہوئے کھیت تھے، کھلیان تھے، دوسری طرف ماہی گیروں کی بستیوں میں مچھلیوں کو ندیوں کے خلاف ورغلایا جا رہا تھا۔ مذہبی، نسلی اور لسانی گروہوں کی کشیدگی ظاہر ہو رہی تھی۔ ٹائر کی چپل پہنے ایک بوڑھا آنکھوں پر پاور کے چشمے کو موٹی ستلی سے کانوں میں پھنسائے ماڈل اسٹیشن کے پلیٹ فارم نمبر 2 پر کھڑا بھاگتی ہوئی ٹرین کی رفتار کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کھڑکی سے کچھ اس قدر چپکی ہوئی تھی کہ اس کے رخسار کا سرخ رنگ کانچ کی کھڑکی پر ابھر آیا تھا، پیشانی پر لکیریں تھیں اور آنکھوں میں بادلوں سے جھاگتا ہوا سورج۔ بہت ممکن تھا ہو جاتا کسی بھی غیر کا یہ دل، بہت ممکن تھا ہو جاتا کسی بھی غیر کا یہ دل، تیری سانسوں کی گر دھڑکن میری عادی نہیں ہوتی۔ بھاگتی ہوئی ٹرین کا اپنا ایک رنگ تھا۔ WAP7 لوکو کی لیول کراسنگ گیٹ پر چیختی ہوئی آوازوں سے بے خبر رنگ برنگی روشنی میں لپٹے ہوئے بے کیف چہرے انجام سے بے خبر ٹریک پر چل رہے تھے۔ ہر زندگی رنگی اپنی دھڑکن ہوتی ہے اور ہر دھڑکن میں زندگی کی سانسیں، ان سانسوں پر ہمارا اختیار کہاں؟ اف، یہ زندگی بنا خود کو کیا کیا سمجھ بیٹھتی ہے۔ سوئے ہوئے شہر کو جگانے والے چہرے یہاں پری کہانی کردار بن جاتے ہیں۔ میرے اندر یہ کون بول رہا ہے؟ شاید یہ وہی شہزادی ہے جو جسم کی سرحدوں کو توڑ کر روح کی قبا کے ساتھ بہت دور نکل جاتی ہے، لوٹ آتی ہے پھر چلی جاتی ہے، چھوڑ جاتی ہے رنگوں کی خوشبوئیں اور خوابوں کی آہٹیں، پھر شروع ہوتا ہے خود سے خود کے مکالمے کا کبھی ختم نہ ہونے والا ایک نیا سلسلہ۔ کہیں یہ وہی شہزادی تو نہیں جو سادگی کے لباس میں لپٹی ہوئی سامنے والی برتھ پر بیٹھی اجالوں میں رنگوں سے کھیل رہی ہے، نئے سروں کے ساتھ AC کوچ کی ٹھنڈی ہواؤں میں گھل مل رہی ہے۔ دونوں ایک ہی دشا کے مسافر تھے، وہ رنگوں میں زندگی تلاش کر رہی تھی اور وہ ان رنگوں میں اپنی شہزادی کو دیکھ رہا تھا۔ میں سے اتر کر میں کی تلاش اب کہاں کوئی کرتا ہے، اب تو صرف وہ اور وہ سب کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ دو ہاتھ کس کے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، اور چند لمحوں میں معصوم پرندوں کے پر قطر کر چلے جاتے ہیں، اور پھر شروع ہوتا ہے مہاجرت کا ایک نیا قصہ۔ خوف و دہشت کی چادر میں لپٹے ہوئے چہرے اپنے اپنے گھونسلوں کے بکھرے ہوئے تنکوں سے جھانکتے ہیں اور صحافی کا کیمرہ ان کا پیچھا کرتا دکھائی دیتا ہے۔ وہ شہر جس کی تہذیب کی پہچان وہاں کی شام ہوا کرتی تھی، وہاں آدمی کا جنگل تو ہے مگر درختوں کے بازو کٹے ہوئے۔ ترقی کرتے ہوئے شہر کے آدمی کی نگاہیں جب جب برہنہ ہوئی تو درخت ننگے اور جڑیں کمزور ہوتی چلی گئی۔ سنتے ہیں وہ شہزادی جب سے داستان رنگ حویلی کو چھوڑ کر چلی گئی، وہاں اب کسی آسیب کا سایہ ہے اور اس حویلی کے سامنے پہاڑ کی مضبوط باہوں سے آزاد ہوتی ہوئی ندی کے اطراف میں جھاڑ پھونک والوں کی دکانیں آباد ہو چکی ہیں۔ آدھا ادھورا آدمی
سب کی مرادیں پوری کرنے والا بن گیا ہے۔ او میری شہزادی، تم حویلی چھوڑ کر کیوں چلی گئی؟ زندگی میں پل کتنے تھے شہزادی نے کبھی نہیں گنا۔ ہتھیلی کی نرم انگلیاں تو تھیں مگر ان انگلیوں پر گننے کا سلیقہ اسے کبھی نہ آیا۔ ہر لمحے میں خوشیاں کتنی تھیں۔ موسم کے خوبصورت مزاج کے ساتھ جب کبھی شہزادی حویلی سے بہت دور نکل جانے والی گپھاؤں سے گزرتی، ایک سفید روشنی اس کے قدموں کی آہٹ سے آگے آگے جلتی دکھائی دیتی۔ اس کے جسم سے لپٹے ہوئے چوڑی دار اور کرتی کی ہر سلائی میں روح کے دھاگے تھے۔ وہ ہر جگہ موجود تھی اور نہیں بھی تھی۔ پتہ نہیں وہ کس دیار میں، کس کے اختیار میں تھی۔ سامنے کی برت پر بیٹھی وہ پینٹنگ مکمل کر چکی تھی اور دوسری طرف وہ اب بھی اس کی چہرے میں اپنی شہزادی کا چہرہ پڑ رہا تھا کہ شہزادی بھی تتلیوں کے رنگوں کو زندگی کے کینوس پر اتارا کرتی تھی۔ ہر ماں کا چہرہ وہ اتنے قریب سے کیوں دیکھنا چاہتا ہے؟ کیوں زندگی کتاب چہرے کے ہر ورق کو قمقموں سے سجانا چاہتا ہے؟ شاید وہ زندگی کے ہر ورق سے ابھرنے والی عورت سمندر اور سڑک یا پھر ندی، پہاڑ کی موسیقی کو زندگی کے سر اور تال کے ساتھ ملانا چاہتا ہے۔ آج تک وہ خود کو پہچان نہ سکا۔ اس کا چہرہ سمندر، پہاڑ جیسا ہے یا پھر ندی جیسا؟ شاید اس کی آنکھوں سے ایک ندی بہتی ہے جو سمندر کو ایک نئی پہچان دے جاتی ہے۔ ندی پچھلے موسم کی شہزادی، سمندر آج کا مرد اور پہاڑ، روشنی میں نہائی ہوئی سڑک۔ اس نے کئی مرتبہ خود کو آوازوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے محسوس کیا ہے۔ پاپا آج ہاسٹل میں کھانا نہیں آئے گا۔ کیوں؟ آج گنیش پوجا ہے۔ کیا کھاؤ گی؟ ویج بریانی، گوبھی، مٹر، آلو، گاجر، سویا بین، فریش بین سب ڈال دینا۔ الگ الگ کھیتوں میں اگی ہوئی یہ سبزیاں جب ایک ساتھ ملتی ہیں، چاول کے دانوں کے ساتھ، گرم مسالوں کے ساتھ، بھاپ سے پکتی ہیں تو ایک نئی خوشبو کچن سے نکل کر پڑوس کی کچن تک سرحدوں کو توڑتے ہوئے پہنچ جاتی۔ خوشبوئیں لکیروں کو نہیں مانتی۔ یہ ہوائیں کتنی معصوم ہوتی ہیں۔ یہاں تہذیب کی نہ تو کوئی جنگ ہوتی ہے اور نہ کوئی دیواریں۔ تم نے کہا اندھیرا ہے، اس نے کہا اجالا، پھر تم نے کہا اجالا ہے، اس نے کہا اندھیرا۔ تم نے کہا گنبدوں سے صدائیں آ رہی ہیں، اس نے کہا اونچے پہاڑوں سے ایک نئی جاگرتی لیے منداکینی ململ کی ساڑی میں لپٹی ہوئی اتر رہی ہے۔ تم نے پھر کہہ دیا نہیں۔ اس ہاں اور نہیں میں کتنے دور ہو گئے تم، اندھے اور بہرے بھی۔ کہہ دو نا، نہیں نہیں نہیں، کوئی نہیں، صرف وہ دیکھو نا، سنو نا، پورے برہمانڈ سے ہر لمحہ ایک ہی آواز آتی ہے۔ چلو پیچھا کرتے ہیں فطرت کی گود سے ابھرنے والی آوازوں کا، پرندوں کی طرح، لہروں کی طرح۔ تھوڑی دیر مون رہ کر ہم خود میں خود کی تلاش کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ رنگوں سے کھیل رہی اس عورت نے خاموشی کو اپنی آواز دی۔ شاید اس کی پینٹنگ مکمل ہو چکی تھی۔ جی میں جہاں تک یہ ٹرین جا رہی ہے۔ مطلب ہریدوار؟ جی ہاں۔ میں بھی۔ تنہا سفر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے نا؟ خاص کر تب جب سفر لمبا ہو اور باتیں کرنے والا کوئی نہیں۔ کیوں؟ ایسا کیوں؟ اپنے کینوس، برش اور رنگوں کو سمیٹتے ہوئے اس نے اپنے بیگ سے کیمرہ نکالا اور قریب آ کر کیمرے میں قید اپنی پینٹنگ دکھانے لگی۔ اس کی پینٹنگ کے ساتھ ساتھ اس کی انگلیاں بھی بول رہی تھی کہ آج نئی صدی میں انگلیاں بولتی ہیں اور زبان خاموش رہتی ہے۔
کبھی انگلیاں کی بورڈ پر تھرکتے ہوئے باتیں کرتی ہیں تو کبھی انگلیوں میں پھنسے برش رنگوں کو ایک نئی زبان عطا کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ ہنائی رنگ زلفوں کو بکھیرتے اس نے پوچھا، تمہارا نام؟ ندی۔ اچھا تم خود کو ندی سمجھ بیٹھے ہو، لگتے تو ہو پہاڑ جیسے، مضبوط ارادے والے۔ کسی حد تک ٹھیک ہی سمجھا تم نے، ایک ایسا پہاڑ جس کی مضبوط باہوں سے ندی آزاد ہوتی ہے۔ آج تو بارود سے اس کی پسلیاں توڑی جا رہی ہیں۔ اف، یہ بارود سے ٹوٹتی ہوئی پسلیوں کا درد۔ رنگوں سے کھیلنے والی اے عورت، شاید تم بھی پہاڑ ندی ہو۔ ایک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی، ایسا محسوس ہوا جیسے ندی بدن پر پہاڑ نے اپنی مضبوط انگلیوں سے ایک نئی عبارت لکھنے کی کوشش کی ہو، مگر ندی کے باندھ نے اسے روک دیا ہو۔ پینٹری کار کے مینیجر نے کافی بھجوا دی تھی اور ساتھ میں کٹلیٹ بھی۔ زبان خاموش ہوئی ایک نئے ذائقے کے لیے، مگر وہ خاموش کہاں رہنے والی تھی۔ جانتے ہیں سر جی، دواریکا کے 5 کنووں کو قریب سے دیکھ کر آئی تو یہاں روہا کنواں مل گیا، شاید 7 منزلیں بھی، 7 طواف کی طرح۔ ایسا ہے سر جی، میرا مطلب ندی پہاڑ۔ میں بہت زیادہ بولتی ہوں اور زیادہ بولنے والوں کے ساتھ آوازوں کا ایک ہجوم چلتا ہے، اور آپ بہت کم بولتے ہیں۔ ہریدوار آنے والا ہے اور اب آپ کو میرے ساتھ 250 کلومیٹر کار سے سفر کرنا ہے۔ آپ تیار تو ہیں؟ ہاں تیار ہوں۔ ہریدوار آ چکا تھا اور وہ دونوں کار میں بیٹھ چکے تھے۔ سامنے روشنی میں نہائی ہوئی سڑک تھی، گاؤں کی پگڈنڈی سڑک کی سہیلی بن گئی تھی، اور وہ دونوں زندگی کی سڑک پر چلنے والے مسافر۔ وہ سوچنے لگا، ہر دن جب وہ آفس سے گھر لوٹتا تو انتظار کرتی ہوئی نگاہیں زندگی کے گھومتے ہوئے پہیوں کی رفتار بن جانا چاہتی تھی، اور وہ ان نگاہوں کے احترام میں اپنے تھکے ہوئے جسم کے لباس کو کھوٹی پر ٹانگ دیتا، اور دھیرے دھیرے وہ نہیں رہتا جس چہرے کے ساتھ وہ دفتر میں کچھ دیر پہلے ہوا کرتا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوتے ہی پرندوں کی طرح کھلی فضا میں اڑنے لگتا۔ یہ پاکی من بھی ایک جگہ کہاں رہ پاتا ہے۔ جگمگاتے ہوئے شہر کی چوڑی چھاتی والی سڑک پر کار کی اپنی رفتار تھی، اور کار میں سوار ان دونوں کی سوچ و فکر کی ایک الگ رفتار ہے۔ سفر میں ایک طرح کے خیالات کہاں آتے ہیں۔ جگمگاتے ہوئے شہر میں جاگتی ہوئی زندگی کا قصہ گھومتے ہوئے پہیوں کی طرح ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ کبھی اس کے ساتھ ایک معصوم ننھی سی لڑکی چلا کرتی تھی، ندی کی طرح بہا کرتی تھی، انگلیوں کے پور کو چھوتے ہوئے۔ جب بھی وہ پہاڑ پر بنے عالیشان محل سے نکلتا، وہ ساتھ ہو لیتی اور مٹی بدن کہانی کی طرح زندگی کا آنچل تھام لیتی۔ آج شاید وہ دونوں محل سے دور شہد کی بہتی ہوئی نہروں سے کھیلنے گئی اس شہزادی کو ڈھونڈنے نکلے تھے جو پیتی راتوں کے ہر اجالے میں موجود ہے۔ وہ کون تھی؟ کہاں سے آئی تھی اور کدھر گم ہو گئی؟ کیا وہ سرسوتی تھی یا پھر کوئی پہاڑن عورت؟ شہزادی؟ کہیں وہ منداکینی تو نہیں تھی؟ کچھ چہرے گم ہونے سے پہلے منزل کا پتہ دے جاتے ہیں۔ شاید وہ شہزادی بھی مچلتی ہوئی ندی کی طرح تھی، نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے اپنی سہیلی سڑک کو ساری داستان سنا گئی تھی۔ شاید تبھی سے سڑک اپنے عہد کی تاریخ کی خاموش گواہ بنتی جا رہی ہے۔ قدرت نے اس شہزادی کی فطرت میں ندی کی طرح بہنا لکھا تھا، مگر نئی تہذیب کی پھیلتی ہوئی جڑوں نے اسے سسکنے پر مجبور کر دیا۔ درخت لگانے کی روایت ختم ہو گئی اور جڑوں کو کریدنے کی نئی روایت کی شروعات ہو گئی۔ پیاسوں کے لیے کنواں کھودنے کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ وہ دونوں کار میں سوار شہر سے دور پہاڑی علاقے میں آ گئے تھے۔ قدرت کے بے شمار خوبصورت نظارے نگاہوں کے سامنے تھے، مگر ان پہاڑوں پر بھی انسان کی نظر پڑ گئی تھی اور اس کے مضبوط سینے کو چھلنی کیا جا رہا تھا۔ بارود کی مہک دور سے آ رہی تھی، آدمی کی روح پانی سے خالی ہو چکی تھی اور زمین کی سطح پیاسی۔ دور کسی ڈھابے سے سل بٹے پر مسالہ پیسنے کی آواز نے انہیں چونکایا اور بھوک کا احساس بھی دلایا۔ ڈھابے میں وہ کون ہے
جو اتنی رات گئے مشین کو چھوڑ کر پہاڑ کی موسیقی سے جڑ رہا ہے۔ کار کے گھومتے ہوئے پہیے تھم گئے اور وہ دونوں سل بٹے سے آنے والی آوازوں کے قریب پہنچے، مگر وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ ڈھابہ تھا مگر آدمی کے چہرے موجود نہیں تھے۔ چولہے تھے مگر اس میں آگ نہیں۔ پانی رکھنے کے لیے بڑے بڑے ڈرم تھے مگر اس میں پانی نہیں۔ ٹین کی چھتیں تھی مگر ایسا لگتا تھا جیسے پچھم کی طرف سے کوئی تیز آندھی آئی اور سب کو جھوڑا کر لے گئی۔ وہ دونوں گھبرانے لگے اور تھوڑا سہم بھی گئے۔ یہ کیسا سفر تھا جس میں وہ ہوتے ہوئے بھی موجود نہیں تھے؟ دوڑ کر وہ دونوں اپنی کار میں واپس آتے ہیں۔ کار سٹارٹ ہوتی ہے مگر یہ کیا؟ آگے کی سڑک ندی میں سما گئی تھی اور پہاڑ روئی کے گالے کی طرح ندی کی طرف لڑک رہا تھا۔ وہ سڑک جس نے شمال اور جنوب کے فرق کو مٹا دیا تھا، آخر کیوں وہ ندی درخت اور پہاڑ کے ساتھ ہو گئی؟ دونوں نے دیکھا کہ گاؤں کی ساری عورتیں زندہ تھیں اور سارے مرد چیختی ہوئی ندی میں خاموش ہو گئے تھے۔ آوازیں ہمیشہ کے لیے سو گئی تھیں۔ ایک بیٹی اپنے بابا کی ننگی لاش سے لپٹ کر رو رہی تھی، جسم پر ایک بھی کپڑا نہیں تھا اور انگلیاں کٹی ہوئی تھیں۔ شاید کوئی مرد انگلیوں کو سونے کی انگوٹھیوں کے ساتھ کاٹ کر لے بھاگا تھا۔ یہ لاشیں، یہ کٹی ہوئی انگلیاں کہیں آج کے آدمی کی تو نہیں؟ کار اب تیز رفتار سے اسی طرف جا رہی تھی جہاں سے دونوں نے اس سفر کی شروعات کی تھی۔ بغل والی سیٹ پر ندی جیسی ایک عورت تھی اور وہ شاید ایک پہاڑ، ایک ایسا پہاڑ جس نے ندی بدن کا استحصال کبھی نہیں کیا تھا۔ ندی کو روندنے والے اکثر مرد ہی ہوا کرتے ہیں، تو کیا وہ مرد نہیں، صرف ایک پہاڑ جیسا ہے؟ الگ الگ دشاؤں کے دل دہلانے والے مناظر کو دیکھ کر لوٹ آیا تھا جسم پھر سے روح کے قریب۔ جسم پر اب روح کی چادر تھی اور نگاہوں میں پہاڑ، ندی، عورت۔